فیمنسٹ اپروچ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اینٹی ریلیجن ہے؟ کون سی والی فیمنسٹ جو پاکستان میں ابھی؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کون سی ہے. 4 مختلف ویوز ہیں فیمنزم کی. پہلے والوں کی دوسروں سے نہیں بنتی, دوسروں کی تیسروں سے نہیں بنتی, چوتھے والوں کی پہلی تینوں سے نہیں بنتی. لیکن یہ تو اکٹھے ہیں نا ادھر تو. اور پاکستان میں ایسے ہیں کہ ایک فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم, سارے اکٹھے. ریڈیکل فیمنزم کی سن لیجیے, ایک ٹرم ہے ٹرف, TERF, ٹرانس ایکسکلوژنری ریڈیکل فیمنزم, کہ جو اس طبقے کا ٹرانسجنڈرز کے ساتھ وہی ریلیشن شپ ہے جو اینٹ کا اس پرووربیل جانور کے ساتھ ہے, اور دونوں ہی اینٹ ہونا کلیم کرتے ہیں, یعنی کہ دوسرے کو اتنی تصدیق سے دیکھتے ہیں. کہ جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں وہ ٹرانسجنڈرز کو کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو مرد ہوتے ہوئے خود کو عورت کلیم کرنے والے. ہاں وہ مرد وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے ریڈیکل فیمنسٹ. پاکستان میں ایک یونیک ٹائپ ہے ریڈیکل فیمنسٹس کی جو کہ ٹرانسجنڈرز کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. I mean literally if stupidity had any embodiment, I think we have a lot of candidates in Pakistan. ان کے جو نعرے ہیں, میرا جسم میری مرضی, اپنا کھانا خود گرم کرو, ٹھیک ہے, اور یہ اگر نعرے نہ ہو تو ان کی جگہ کون سے نعرے ہونے چاہیے؟ I agree with میرا جسم میری مرضی. I think one has to be extraordinarily naive to think کہ آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی نہیں ہے. میں ایک ریلیجس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا, میں ایک سوشل کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ شور میں کون ہوتا ہوں آپ کے جسم پہ اپنی مرضی کرنے والا. بٹ یو آر مسنگ ون امپورٹنٹ پوائنٹ دیر. آپ کا جسم, آپ کی مرضی, آپ کی پرسنل اسپیس, جو مرضی کریں. ایشو اس وقت ہوگا جب آپ اپنی مرضی کو پبلک اسپیس میں امپوز کرنے کی کوشش کریں گے. جسٹ لائک ٹرانسجنڈرس ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ کا ٹرانسجنڈر سے بڑا مسئلہ. میں کہتا ہوں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ایک مرد خود کو عورت کہتا ہے, میں کون ہوتا ہوں اسے منع کرنے والا. ایک عورت خود کو مرد کہے, اگین ہو ایم آئی ٹو اسٹاپ دیم. اپنی ذاتی پرائیویٹ اسپیسز میں جو مرضی کہیں. مسئلہ اس وقت ہوگا جب وہ مجھے بھی فورس کریں گے کہ میں بھی ان کو وہ کچھ کہوں جو وہ نہیں ہے. آ ٹیک این ایشو ود دیٹ. ایسے ہی ایک عورت ہے, وہ سمجھتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, ابھی تمہارا ذاتی معاملہ ہے. اٹس سم تھنگ بٹوین یو اینڈ یور ہسبینڈ. وائی ڈو یو تھنک اٹ شوڈ بی پارٹ آف پبلک ڈبیٹ, پبلک پالیسی؟ اس سے بہت ساری شادی شدہ خواتین جن کے دماغ خراب ہوئے ہیں, جو اپنے ہسبینڈس کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں. اب چیزیں وہ نہیں رہی جو گھروں میں ایک دونوں مل کے رشتہ نبھا رہے تھے. اب اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لہجے میں بھی تبدیلی آ گئی ہے خواتین, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ہمارے سامنے, ہم موبائل پہ دیکھتے ہیں, اور ان کے وہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی وہ سنتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں, اور پھر اس پہ وہ ذہنی طور پہ وہ سمجھ رہی ہیں آج کل کے خواتین کے وہ بند کمرے میں نہیں دیکھیں, یہ آزادی دکھا رہے ہیں. آپ کا جو گفتگو کا یہ حصہ ہے نا, یہ ایک وائڈر لیول پہ ایگزامینیشن مانگتا ہے. اس پہ ہم فیمنسٹ کو سمپلی بیش کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. کوسچن از کہ ایک عورت اگر اپنے گھر میں اگر پرسکون طریقے سے رہ رہی ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک فیمنسٹ عورت جس کو اس نے ٹی وی پہ دیکھا, جسے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی نظریاتی رشتہ نہیں ہے, اس کی کچھ باتیں اس کو متاثر کر گئیں. سو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہم دو انتہاؤں میں ہیں. ہم جو جس طرح سے عورت کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کے اندر گھٹن اتنی زیادہ ہے کہ فیمنسٹ آئیڈیالوجی بڑی اچھی لگتی ہے سننے میں. میں جو بار بار بات کرتا ہوں کہ ہمیں اسلامک سسٹم اس لیے چاہیے کہ جس میں عورت کے پاس وہ سارے حقوق ہوں جو اس کے رب نے اس کو دیے ہوئے ہیں. کوئی مرد کسی عورت سے کوئی حقوق نہیں لے سکتا. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں نے اپنی عورت کو ٹریٹ اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے برصغیر میں 5000 سال سے ہوتا آیا ہے, تو میرے لیے اسلام اتنا ہی اچھا ہے جو مجھے بینیفٹ کر رہا ہے. لیکن جہاں پہ میں نے اپنی وائف کو حقوق دینے ہیں جو میں نے نہیں دینے ہیں, اللہ نے دیے ہوئے ہیں, میں نے صرف اپنا جاب پورا کرنا ہے ان حقوق کو آنر کر کے, جیسے اس نے آنر کرنے ہیں حقوق جو میرے ہیں. اس نے مجھے میرے حقوق نہیں دینے, وہ تو دیے گئے ہیں. تو اگر ہمارے گھروں میں یہ گھٹن نہ ہو تو کوئی فیمنسٹ آئیڈیالوجی کسی کو, مطلب میں جو فیمنسٹ کے آپ اس کو اس طرح سے لیں گے, ایبسلیوٹلی ہے ہمارے معاشرے میں, اور وہ لبرلز میں بھی ہیں. میں کل پرسوں بھی کہیں بات کر رہا تھا, میں ذاتی طور پہ پاکستان میں ایسے لبرلز کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو ایکسٹریم لیول کے لبرلز ہیں لیکن اپنی خواتین کی شادی آج بھی قرآن سے کرتے ہیں کہ جائیداد کا حصہ جو دلانا پڑ جائے. تو وہ اپنے لیے لبرل ہیں. اور میں کئی لبرل خواتین کو بھی جانتا ہوں کہ وہ جو شادی شدہ مرد کی گرل فرینڈز ہیں, یہ بھی ایک حصہ ہے. وہ خود کسی عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہیں, اس مرد کے پیسے سے جو بھی عیاشی ان کی وہ ساری کچھ چل رہی ہے, اور میں فیمنسٹ ہوں, تم ایک عورت کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہو, فار گڈنس سیک. وہ ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں.
لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو گھٹن پائی جاتی ہے، عورت کی جو ایجنسی اس سے ریموو کی جاتی ہے، جائیداد میں اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، جہیز دے کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا جائیداد میں حصہ ہو گیا ہے، گھر کے اندر جو کام کاج جتنے معاملات ہوتے ہیں ہسبینڈ سمجھتے ہیں تو کون ہوتی ہے بولنے والی، وٹ ڈو یو تھنک یو آر، کیا بول سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں اگر ایک عورت سے مشورہ لے سکتے ہیں، مدینہ اکنامکس کی بیسس کی ہم بار بات کرتے ہیں، اس میں جناب شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اکانومی کی بھی ایکسپرٹ تھیں، ان سے مشاورت لی جاتی رہی ہے، اور کون لے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے یہ عورت ہے اس نے کیا مشورہ دینا ہے، اس کی تو یہ اس کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو اتنا ریڈیوس کر دیا اپنے گھروں میں تو پھر فیمنسٹ آئیڈیالوجی افیکٹو ہونا شروع ہو گئی. فیمنسٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان لوگوں نے ایکوریٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ مرض کیا ہے. جہاں تک ڈائگنوسٹکس کا تعلق ہے بالکل ایکوریٹ ڈائگنوسٹک ہے، ہمارے معاشرے میں یہ سارے پرابلم ہیں جو وہ کہتی ہیں، لیکن وہ ڈائگنوسٹوں نے کیا کیا ہے؟ بخار. اس بخار کا علاج وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زہر. فیمنزم نہیں اسے مریض اور مر جائے گا. سو وی نیڈ ٹو کم بیک ٹو آور اوریجنل نیچرل جو ہماری روٹس ہیں. سوری میری بات لمبی ہوگی، میں ایک واقعہ سنا کر میں تھوڑا ختم کرتا ہوں اس کو. یہ وہی حصہ ہماری گفتگو کا. میرا دوست ہے یو کے میں، اس نے ٹپیکل ایک ہمارا جو ایشین مائنڈ سیٹ ہے، ایک یورپین خاتون سے اس نے شادی کر لی جو مسلم تھی. اس سے شادی کر لی کہ اس سے شادی کے بعد میرے پیپرز وغیرہ سارے بن جائیں گے، یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے. وہ بھی کہیں کام کرتی تھی، یہ بھی کام کرتا تھا، دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پسند آ گئے. اس کی نیت یہ تھی، اس کی نیت تھی کہ میں نے شادی کرنی. اب شادی تو ہوگی دونوں کی. شادی کے بعد اس نے ریزائن کر دیا. یہ اسے کہتا ہے کہ میں گھر کے خرچے کیسے چلاؤں گا، کام پہ جاؤ. وہ آگے سے کہتی ہے کہ انت قوام، تم قوام ہو، میری مرضی ہے میں کام کروں یا نہ کروں. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھا کہتا ہے میں کیا کروں. میں نے کہا بیٹا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. تم کون ہوتے اسے فورس کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اب ایک لبرل آرڈر کے اندر سٹک ہو، تمہاری مجبوری ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، دونوں نے کام کرنا ہے اس لیے کہ مہنگائی اتنی ہے کہ تم دونوں گزارا نہیں کر سکتے. وہ ایک مجبوری ہے تم دونوں کی. لیکن جہاں تک دین کی اس کی اپنی اتھارٹی کی بات ہے، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں بالکل نان واٹس ایور. تو یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس طرح کی یہ پریکٹسز نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے اس طرح سے بات کرے، تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کوئی اس طرح کی آئیڈیالوجی سنتے ہیں کہ جو ایکولی ڈیمیجنگ ہے، لیکن وہ پھر انسان کو اچھی لگنے لگتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.